السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال، تو اس نے کہا، اس آدمی نے، اذنی واوجز، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کچھ وعظ و نصیحت کیجئے اختصار کے ساتھ، مختصر طور پر ہمیں کچھ نصیحت کیجئے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت صلاتک فصلی صلاۃ مودع۔ نمبر 1، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ صلاۃ مودع یعنی یہ صلاۃ الوداعی ہے، یعنی اس نماز کے بعد اب مجھے دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ اس طرح سے اتنے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نمبر 2، ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، اور یاد رکھو کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ بولو کہ تمہیں کل اس پہ پچھتاوا ہو اور تم معذرت کرنے پہ مجبور ہو جاؤ، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور تیسری چیز کہ وَاجْمَعِ الْيَاسَ مِمَّا فِي يَدِ النَّاسِ، اور جو بھی چیزیں انسان کے بس میں ہے، انسان کے ہاتھوں میں ہے، اس سے تم مایوسیوں کو جمع کرو، یعنی تم اس سے امید نہ لگاؤ، جس سے مایوسی ہی مایوسی ہو۔ اور اگر تمہیں کسی سے امید لگانی ہے تو اللہ سے امید لگاؤ۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے یہ حدیث۔ اس میں ایک راوی ہیں علی بن عاصم، یہ ان کے ضعف ہونے کا ائمہ نے اور محدثین نے اعتراف کیا ہے، لیکن شواہد کے بنا پہ اور دوسرے محدثین جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی یہ حدیث قابل عمل ہے۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑی وصیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ 3 بڑی وصیتیں اس حدیث سے نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث میں کہ نماز کی وصیت اور خشوع خضوع کی وصیت اور اچھے طریقے سے ادائیگی، کہ نماز اچھے طریقے سے پڑھو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو اور دل لگا کے پڑھو، گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت، اپنی زبان کی انسان کو اس طرح سے حفاظت کرنی چاہیے کہ جیسے کہ یہ زبان اس کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے، اور اس زبان سے جو بھی وہ بولے گا اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قناعت کو پکڑو اور اپنے دل کو اللہ رب العالمین سے جوڑو اور لوگوں سے نہ جوڑو، اللہ رب العالمین سے مایوس نہ ہو، امید کا دامن نہ چھوڑو اور اپنے لو پوری طریقے سے اللہ رب العالمین سے لگاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔